تذکرہ چلتا آیا. آئدہ موضوع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور دی سنت دے حوالے نال کچھ گزارشات عرض کروں گا. پروردگار شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، ساڈے وجود کے اندر جڑی جان ہے اس جان دے اساں خالق نہیں. اس جان نو اساں پیدا کرنے والے نہیں. اس جان دے اساں قادر نہیں. اے جان کی زندگی عطا کرنے والے رب نے زندگی گزارن دے واسطے اپنا قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ. اور اس زندگی نو گزارن دے واسطے عملی نمونہ وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا کہ قرآن کو پڑھ کے اپنی زندگی گزارن دا طریقہ سیکھو. اس بعد میرے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ لو ویکھدے جاؤ تے زندگی گزارتے جاؤ. جدوں انسان اپنی زندگی نو ان دوہاں ہی طریقیاں دے نال گزاردا ہے، انسان خوشگوار بن جاندا ہے، اللہ دے قرب والا بھی بن جاندا ہے. مشکلاں پریشانیاں دنیاوی طور تے جتنیاں بھی تکلیفاں نے ساریاں ختم ہو جاندیاں. وہ ختم ہونے دے واسطے صرف پہلی چیز ہے قرآن دا دامن، دوسرا صاحب قرآن دا دامن. یہ دو دامن جدوں انسان پکڑ کے چل پیندا ہے، اللہ رب العزت انہوں صراط مستقیم عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس تو پہلا کہ جس نبی دی سنت دے عمل کرن دا سانو حکم دیتا گیا ہے کہ اس نو بیان کیتا جائے، ذرا پتہ تے لگے او محبوب آپ کی نہیں کوئی شان والا ہے. سبحان اللہ. جس محبوب دی سنتاں تے عمل کرنا ہے او محبوب آپ کی نہیں عظمت والا ہے، کتنی شان والا ہے. اللہ رب العزت دے جتنے بھی نبی نے معصوم نے اللہ رب العزت دے چنے ہوئے نے. رب نے اپنے محبوب نے مقام عطا فرمایا کہ سارے نبی مقتدی بن کے میرے محبوب علیہ السلام دے پیچھے کھڑے. سبحان اللہ. او محبوب جس محبوب کا تذکرہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا اور حضور کی امت کا تذکرہ پڑھیا، دعا کی تھی پروردگارا میں نے اپنے محبوب دا امتی بنا چھڑا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی نے مقام ہے کہ تخت آواز حکومت آپ حکم فرماندے نے آواز تخت اڑا کے لے جاتی ہے، جتھے دا ارادہ فرماندے نے آواز اتھے پہنچ دی. تخت آواز اندر اڑ رہا ہے. چلدیاں چلدیاں وادی مکہ آ گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا سلیمان ذرا سمجھ کے یہ وہ وادی آ رہی ہے جتھے میرا محبوب آخر زبان تشریف لے آوے گا. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تخت زمین دے اوپر اتاریا اور فرمایا لوگو آن والے نبی میری جان. سبحان اللہ.
وہ میرے آقا نے، وہ میرے محبوب نے۔ معلوم ہویا آقا علیہ السلام اللہ دے بھی محبوب نے، انبیاء دے بھی محبوب نے۔ اور اللہ کی ذات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جبرائیل آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر تشریف فرمانے گئے، لجپال آقا نے پوچھا جبریل ذرا پتہ دے کر میرے رب نے میرا ذکر کنا کو بلند فرمایا ہے، کنا کو بلند فرمایا ہے۔ تو جبریل واپس گئے پروردگار دی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے عرض کیتا پروردگارا محبوب پوچھتے نے کہ میرا ذکر کنا کو بلند فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا جا جبریل میرے یار نے کہہ دے تیرا ذکر اتنا بلند فرما چھڑیا کائنات کے اندر جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دو کنیاں دے درمیان لکھیا سی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے۔ حضور دی آخری نبی ہون دی دلیل حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے دو کنیاں دے درمیان لکھی ہوئی سی تاریخ کہ وہ اللہ دے محبوب نے اور آخری نبی نے۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا یارا، نمازاں اسی بھی پڑھتے ہیں، روزے اسی بھی رکھتے ہیں، نیک اعمال اسی بھی کرنے ہیں، یار دی زندگی دا ذرا عالم تے دیکھو وہ کیسا منظر ہونا ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندا ہے میں اور میرے فرشتے میرے یار تے درود بھیجنے ہیں، آقا علیہ السلام کی ذات تے درود بھیجنے ہیں۔ ایمان والےو تسی بھی میرے نبی تے درود بھیجو۔ ذرا ذرا اس منظر نو یاد کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے دیاں گلیاں دے اندر چل رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام ستے آرام فرما رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ جے میرے آقا لجپال طواف کعبہ کر رہے ہیں، اللہ درود بھیج رہا ہے۔ تو عرض کر رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب نے، جتنے بھی نبی نے سارے نبیاں دے بھی محبوب نے، جتنے نبی نے سارے نبیاں دے بھی محبوب نے۔ اور جبرائیل کسی وجہ تو 40 دن حضور دی بارگاہ کے اندر حاضر نہ ہوئے، 40 دن۔ جب 40 دن تو بعد حاضر ہوئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل میں تیری دیدار دا عاشق سا، میں چاہتا سا کہ تیرے نام ملاقات ہو جائے۔ تو عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی میرے محبوب ہو، میں شدت نال انتظار کر رہا سا کدوں اللہ حکم فرماوے گا میں یار دی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ معلوم ہویا حضور فرشتیاں دے بھی محبوب نے، حضور اللہ دے بھی محبوب نے، انبیاء دے بھی محبوب نے، فرشتیاں دے بھی محبوب نے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آپ فرماندے نے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر سا میں اور حضور سفر کر رہے سا تے سفر کردیاں ایک باغ دے وچوں گزر ہویا تے ایک کھجور پہ حضور تے سلام بھیج گئی۔ ایک کھجور دا درخت جڑا نا وہ حضور تے سلام بھیج رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے پتھراں نے میرے تے درود و سلام بھیجیا میں انہاں نوں بھی جاندا، جڑے درخت میرے نال پیار کرتے نے، جڑے میرے تے درود و سلام پڑھتے نے میں انہاں نے بھی جاننا۔ معلوم ہوا جمادات نے بھی حضور نال محبت کی تھی، حضور محبوب نے، اور نباتات نے بھی حضور محبوب نے، بلکہ کل کائنات کے اندر جتنے بھی مومن نے حضور سب سے محبوب نے۔ چند ایسے لوگ بے ایمان جنہاں کلمہ نہ پڑھیا جڑے حضور نال محبت نہیں کرتے، ورنہ کل کائنات حضور نال پیار کرتی ہے۔ حضور میں آقا علیہ السلام ہر چیز دے محبوب نے۔ اس محبوب
جس محبوب نہ رب نے اتنا پیار کیتا ہے، انبیاء نے پیار کیتا ہے، اللہ دے فرشتے پیار کر دیں، جمادات و نباتات پیار کر دیں، ہر چیز حضور نہ پیار کر دی ہے، حضور دے امتی پیار کر دیں۔ ذرا غور دے فرماؤ سیار دیاں اداواں اللہ کتنا کو پیار کرتا ہوگا۔ یہ او یار گلیاں دے اندر ٹرے، اللہ قرآن دے اندر اعلان فرماندا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماندا ہے سونیا قسم ہے تیرے شہر دی جنہاں دے اندر تیریاں تلیاں لگیاں، جتھے حضور دیاں تلیاں لگن اللہ قسم اٹھاوے پیار کرے، جے اس یار دی ادا نو کوئی اپنا لے، اس محبوب دی ادا نو کوئی اپنا لوے تو رب وہ دنا کی نہ کو پیار کرے دا۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جی نے میری سنت کو زندہ کیتا، جی نے میری سنت نال پیار کیتا، انہیں میرے نال پیار کیتا ہے، فرمایا جی نے میرے نال پیار کیتا دن قیامت میرے نال بھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ جیڑا دنیا دے اندر ایدی حضور دا فرمان مبارک ہے، فرمایا جی جتنا محبت ہوئے دی، جتنا پیار ہوئے گا او دے نام ہی اٹھایا جائے گا۔ عرض کیتا اللہ نے اپنا محبوب بنایا، اللہ دے نبیوں نے اپنا محبوب بنایا، فرشتوں نے اپنا محبوب بنایا، جمادات نے اپنا محبوب بنایا، نباتات نے اپنا محبوب بنایا، کل کائنات دے اندر جتنی بھی چیزاں نے کافر چند چھوڑ کے ہر چیز نے ہر انسان نے حضور کو محبوب بنایا، اور یہی وجہ نہ بنایا کہ رب نے اپنا محبوب بنایا ہے، رب اپنے پیار نال اتنا پیار کرتا ہے کہ دن قیامت نہ ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا جنت کے اندر میں جاؤں